السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے بعد سپریم کورٹ میں جہاں پر بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں، وہیں پر مقدمات میں بھی بڑی تبدیلیاں اور بہت کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور آج آپ کے سامنے دو مقدمات کی سماعت کا احوال رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دو پوائنٹس بڑے اہم ہیں ان دونوں مقدمات کے، آپ کو اگر ان کا سلک بتا دوں تو سب سے پہلے تو ایک مقدمہ ہے اور زمین کے تنازع سے متعلق۔ اس زمین کے تنازع میں کمپنسیشن کا معاملہ تھا، تو ایک افسر کی جانب سے بار بار جو ہے ڈسٹرب کرنے اور پھر عدالت کو تنگ کرنے کے باعث چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے وہ اپنے جو ممبر بورڈ تھے اس کو صاحب کہہ رہے تھے کہ صاحب نے یہ حکم دیا، صاحب نے وہ حکم دیا، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب غصے میں آ گئے اور انہوں نے تمام ملک بھر کے تمام سرکاری دفاتروں میں صاحب کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا ہے۔ اب کوئی بھی شخص صاحب نہیں کہہ سکتا سرکاری افسر کو۔ چیف جسٹس قاضی فائز، جیسا ہم لوگ عام طور پر اگر قاضی صاحب کہتے ہیں اور پھر کسی افسر کو ہو تو یہ صاحب، فلانی صاحب، وہ صاحب، مطلب قاضی صاحب نے کہا ہے کہ اب کے بعد کہ کسی کو صاحب نہیں کہنا ہے۔ اب ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہم صاحب کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ الگ بحث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جب تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ مقدمہ کیا تھا، کیا کچھ تھا اس کی، اور دوسری طرف ایک اور بڑا دلچسپ مقدمہ تھا جس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کر رہا تھا۔ بھائی کی بیٹی کو وراثت میں حصہ دینے سے متعلق یہ معاملہ تھا، اور اس پر چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے دلچسپ ریمارکس دیے گئے اور مستقبل کے لیے ایک بہترین ٹرینڈ سیٹ کیا گیا ہے، اور اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو مقدمہ تھا جس پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سرکاری افسران کو صاحب کہنے سے روک دیا تھا، اس کیس کی سماعت کا احوال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس عطر من اللہ کی جانب سے یہ ایک زمین کے تنازع کا معاملہ تھا، اور چیف جسٹس دوران سماعت ایڈیشنل جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں ان پر اور پھر سرکاری افسران پر برہم نظر آئے۔ اس کیس میں یہ تھا کہ جسٹس عطر من اللہ نے دوران سماعت کہا کہ عدالت نے 1 سال قبل حکم جاری کیا تھا، ہمیں اور آپ کو عوام کی جیبوں سے تنخواہ ملتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا اور کہا کہ ہماری کارکردگی صفر ہے، ڈاکوں اور ریاست میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 1 سال بعد بتایا جا رہا ہے کہ معاوضے کی جو معاوضہ ہے اس کی ادائیگی نہیں کی گئی اور اس کا عمل اب بھی جاری ہے، یہ جسٹس عطر من اللہ کی جانب سے کہا گیا۔ جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتوں کے ساتھ شفاف رویہ ہونا چاہیے، نظام انصاف کے ساتھ یہ جو مذاق کا سلسلہ جاری رکھا ہوا یہ بند ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ عدالت نے کہا کہ 17 نومبر 2022 کو حکم جاری کیا گیا اور پنجاب حکومت کے وکیل نے ایک متفرق درخواست دائر کر دی۔ پھر عدالت نے کہا کہ ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب کی طرف سے جواب جمع کرا دیا گیا۔ حکومت پنجاب نے بشیرہ بی بی کی زمین کی ملکیت کو تسلیم کیا۔ یہ خاتون تھی جو بھائی کی بیٹی تھی، اور جب والد فوت ہوئے ان کے، یہ جو بشیرہ بی بی ان کے، تو اس کے چاچے نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ یہ ستیلی بیٹی ہے، بول کے اس کو جائیداد دینے سے انکار کر دیا وراثت میں جو حصے میں ہے، تو اس کا یہ مقدمہ تھا۔ اور پھر عدالت نے کہا کہ 26 مارچ 1990 سے معاوضے کی ادائیگی کا کہا گیا۔ بشیرہ بی بی کی زمین پر ڈسٹرکٹ کمپلیکس کی تعمیر سے متعلق ملکیت تسلیم کی گئی۔ سوال یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ کمپلیکس کی تعمیر پر بشیرہ بی بی کو کتنا معاوضہ دیا جائے گا؟ جب حکومت کسی فرد کی ملکیت تسلیم کرے تو سمجھ سے بالاتر ہے معاوضہ کیوں نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے کہا لاہور سے کچھ افسران کو سپریم کورٹ بھیجا گیا کہ ہمیں ممبر صاحب نے بھیجا ہے۔ یہ اصل جو صاحب والا جملہ تھا یہ یہاں سے شروع ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ممبر صاحب نے بھیجا ہے، کچھ افسران ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اور ہم نے سوال کیا کیوں آئے ہو، جواب نہیں دیا گیا، جبکہ سرکاری ملازمین کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے۔ اور چیف جسٹس نے بار بار اس سرکاری افسر سے کہا آپ نے بھی سوچا ہوگا چلو اسلام آباد کا جو ہے وہ ٹور بھی ہو جائے گا، وزٹ بھی کر لیں، گھوم پھر بھی لیں گے، اور ٹی اے ڈی اے بھی بن جائے گی، تو آپ اس نشے میں آ گئے، اور کیا آپ اپنے جیب سے پیسے خرچہ کر کے آئیں، سرکار کے پیسوں سے آپ سب کچھ کریں، اور اس کے بعد اب جب واپس جائیں گے تو آپ یہ ٹی اے ڈی اے کے پیسے بھی کلیم نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس نے سرکاری افسران کو کمرے عدالت میں ہی یہ حکم دیا۔
اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ سرکاری ملازمین کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے، اس طرح دھوکہ بازیاں دینا نہیں ہے، جبکہ ممبر کے نام کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کرنا مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ دفاتر میں سرکاری ملازمین کے لیے صاحب کا لفظ حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے، یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں، اور آئین میں ایسی کوئی شک موجود نہیں، اور کہا کہ ہر کوئی سرکاری افسر جو ہے کو دفاتروں میں صاحب کہتا ہے، اس میں آئین میں کوئی اس طرح کی کوئی شک موجود نہیں ہے، اور آئندہ سے کسی بھی سرکاری دفتر میں کوئی بھی افسر کو صاحب کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، اور جو صاحب کا لفظ ہے اس کے استعمال سے روک دیا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت تک بشیرہ بی بی کو معاوضہ دیا جائے، اگر معاوضہ نہ دیا گیا تو محکمہ پنجاب کے ممبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کریں گے، وکلاء کو ان کے طریقہ کار کے مطابق سنا جائے۔ اچھا، جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو اس دوران جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں ان کی بھی سرزنش ہوئی، تو اس پر وہ بہت زیادہ غصے میں دکھائی دیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ وکلاء کو وکیلوں کی طرح سنیں، آپ یہ کس طرح کا رویہ ہمارے ساتھ اختیار کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس کو کہا گیا، قاضی فائز صاحب کو، تو وہ تھوڑا سا جو ہے جس طرح چیف جسٹس صاحب نے ان پر برہم ہوئے تھے، سرزنش کی تھی اس معاملے کے اوپر، تو وہ بھی چیف جسٹس سے تھوڑا سا لڑنے جھگڑنے کے موڈ میں آ چکے تھے۔ تو اس لیے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر معاوضہ نہیں دیا گیا تو پھر انہوں نے جو محکمہ پنجاب کے ممبر کو طلب کرنے کی بات کی، وہیں پر کہا کہ وکلاء کو ان کے طریقہ کار کے مطابق سنا جائے۔ یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کہہ رہے ہیں، ثناء اللہ زاہد ان کا نام ہے، جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں ایڈیشنل، اور کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں استعفیٰ دے کر چلا جاتا ہوں۔ جسٹس عطر من اللہ کی جانب سے معاملے کو ٹھنڈا کیا گیا، اور جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ کھلی عدالت میں سماعت ہو رہی ہے، 1 سال بعد آ کر بتایا گیا کہ ابھی تک معاوضے کی ادائیگی نہیں ہوئی، تو اس حوالے سے عدالت کو بتانا چاہیے تھا، اور اب یہاں پر کچھ اور باتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ عدالت اور آپ کے اس معاملے پر عدالت کو آپ نے شرمندہ کر دیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کی جانب سے 2 ماہ میں جو خاتون تھی بشیرہ بی بی، اس کو کا جو معاوضہ تھا کمپلیکس میں جو زمین اس کی گئی تھی اس پر معاوضہ دینے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ جو ہے چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے سرکاری دفاتر میں صاحب کا لفظ استعمال کرنے سے اس کیس میں روک دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دلچسپ مقدمہ تھا، وہ تھا سپریم کورٹ نے بائی کی بیٹی کو وراثت نہ دینے سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی درخواست مسترد کر دی، یعنی یہ درخواست دائر کی گئی تھی بائی کی جانب سے۔ عدالت نے ریونیو اتھارٹی کو فیصلے پر عمل درآمد کا بھی حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ابھی تک عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا۔ وکیل درخواست گزار کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ طوبہ مرحوم اظہر حسین کی بیٹی نہیں ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ 17 سال تک لڑکی گھر پر رہی، تب کسی نے چیلنج کیوں نہیں کیا؟ مقصد بیٹیوں کو زمین نہ دینا، زمین کی ہوس سے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس طرح مختلف مقدمات بھی اس طرح کے آتے ہیں، اور بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کے کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور کہا کہ بھائی بہنوں کو جائیداد سے نکالنے کے لیے سوتیلا کہہ دیتے ہیں، جبکہ طوبہ اس جائیداد میں حصہ دار نہیں۔ وکیل درخواست گزار کی جانب سے پھر عدالت کو بتایا گیا، تو چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ پراپرٹی مرنے والی کی تھی، درخواست گزار کی نہیں، بچے کی پہچان حق صرف خاتون رکھتی ہے۔ یہ بڑا تاریخی جملہ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے کہا گیا، اور اس کا جو اگلا جملہ ہے بڑا دلچسپ ہے۔ کہا گیا کہ قیامت کے روز بھی بچوں کو ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا۔ جی، یہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ جب آپ قیامت کے دن جو ہے جب روز محشر ہوگا تو ہر بچے کو ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، باپ کے نام سے نہیں بلکہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، تو اس لیے بچے کی جو پہچان ہے وہ ماں کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے کہا کہ مقدمہ بازی کر دی جاتی ہے تاکہ لڑکی پھنسی رہے، اور ایسے مقدمہ بازی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا۔ لڑکی طوبہ کو اس کے جو چاچا نے مقدمہ بازی میں زمین کے لیے پھنسایا، اور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد بھی ابھی تک نہیں ہوا۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ نظر ثانی کے زیر التوا ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا اور اس طرح جو ہے معاملات کو لٹکایا جاتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ، جس میں جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان اس بینچ کا حصہ تھے، اور یہ تلقن کی رائشی منیر حسین نے بھائی اظہر حسین کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم کا دعویٰ کیا تھا، اور منیر حسین نے بھائی کی بیٹی طوبہ کو ستیلی بیٹی قرار دلوانے اور وراثت کا حق دار نہ ہونے کی استدعا عدالتوں سے کی، اور ان کی
استدعا مسترد ہو گئی تھی۔ یقیناً چیف جسٹس نے بڑا دلچسپ ریمارکس دیے۔ ان دو مقدمات کے اندر بڑی دلچسپ باتیں تھیں۔ ایک تو سرکاری دفاتر میں جو افسران ہیں ان کو صاحب کرنے سے ہمیشہ کے لیے روک دیا ہے، سپریم کورٹ کا یہ حکم ہے، اب آپ کسی کو صاحب نہیں کہیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بیٹی بہنوں کی وراثت کے حوالے سے، ان کی جائیدادوں کے حوالے سے جو ہے کبھی سوتیلا تو کبھی اس طرح کے بھائیوں کی اور چاچاؤں کی جانب سے اس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو چیف جسٹس کی جانب سے ایک تاریخی جملہ یہ کہا گیا کہ جب روز محشر ہوگا تو ہر بچے کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو یقیناً یہ بڑی دلچسپ دو مقدمات تھے جو آپ ناظرین کی خدمت میں رکھنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ یقیناً کہیں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو کورٹ کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا، جو کچھ ہم نے رپورٹ کیا، وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں میں نے۔ کرنا تو مجھے چاہیے تھا کہ یہ ویڈیو میں کل بناتا، لیکن کل فیض آباد دھرنے سے متعلق کیس کی سماعت تھی تو ہم پورا دن اس میں پھنسے رہے، رات کو ویڈیو بھی اسی پر کی تو موقع نہیں ملا۔ تو میں نے کہا کہ یہ بڑے دو امپورٹنٹ کیسز ہیں، لوگوں کو اس سے اویئرنیس ہونا ضروری ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس طرح کے مقدمات جب نچلی عدالتوں میں آتے ہیں تو کیا کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ فیملی یہ جو وراثت کے معاملات کے اوپر، اور جب سپریم کورٹ میں آتے ہیں تو پھر کس طرح کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔